وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم صدق اللہ العظیم۔ بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں، بعض باتیں اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق ہر ایک انسان سے ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہر جگہ پر بیان کیا جائے۔ تو آپ ان باتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، یاد کریں، ایک درس سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں۔ درس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء کے مختلف کام ہیں، اپنی اپنی مناسبت سے اور ضرورت کے تحت انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کام لیتا ہے، لیکن جو ہمارے جسم کا سب سے بڑا ماسٹر جس کو آپ کہہ لیں، دماغ، اس کا جو کام ہے اور اس کا جو ورک ہے وہ سارے جسم سے ذرا ہٹ کے ہے، اور اس کے اندر بڑی پاور ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ سوچتا ہے نا، تو سوچ کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ یہ رات کو میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا تھا، تو جو بھائی وہاں پہ موجود تھے وہ دوبارہ اس کو ذرا دہرا لیں۔ تو سوچ کے اندر بڑی طاقت ہے، حتیٰ کہ انسان جیسا سوچتا ہے کائنات کا خالق ویسے ہی انسان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اچھا سوچتا ہے تو اچھا، برا سوچتا ہے تو برا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ سوچ کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی سوچ ہے اور ایک بری سوچ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور شارع نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ اچھا سوچا کریں، بری سوچ کو اپنے قریب نہ آنے دیا کریں۔ ایک تو صحت انسان کی خراب ہوتی ہے، اور دوسرا انسان ویسے معاشرے کے اندر ایسے فساد کا باعث بنتا ہے، معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں پھر رہتا۔ اتفاق سے ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر منفی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ یہ کوئی ہوا کے اندر میں باتیں نہیں کر رہا کہ آپ ان کو سنیں اور آپ تعجب کریں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر منفی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ آپ اخبارات اٹھائیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں، آپ فیس بک، واٹس ایپ، کچھ بھی جو آج کل جدید ذرائع ہیں میڈیا کے، آپ ان پر بیٹھیں، ان کو دیکھیں، یا آپس میں جب آپ بیٹھتے ہیں دو تین ساتھی، تو ہم سوچیں کہ ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے۔ منفی سوچ، فلاں جگہ پہ ڈاکہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ چوری ہوگی، فلاں جگہ پہ زنا کاری ہوئی، فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، فلاں کٹی جلی لاشیں ملی، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، فلاں پہ بینک لوٹا گیا، فلاں پہ گھر لوٹا گیا، فلاں پہ سیاستدان نے اس کو گالی دے دی، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ یعنی یہی خبریں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری منفی سوچ ہے، یہ سارے منفی پراپیگنڈے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار سنتے رہتے ہیں اور بار بار کرتے رہتے ہیں، ہمارا دماغ ایک چیز کو بار بار سنتا ہے، ہمارا جسم بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آئے تو یقین دلوانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ
ہم سارے ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ڈرائیونگ تو سب کو آتی، موٹر سائیکل تو چلانا سیکھا ہوا ہے. تو جب ہم نے پہلے دن موٹر سائیکل چلائی تھی تو ہم نے کتنے دھیان کے ساتھ اس کے گیئر، کلچ کو اور ریس کو چھوڑا تھا، کتنے دھیان کے ساتھ. 2-3 دن ہمیں ایسا لگا، پھر آہستہ آہستہ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے. اب ہم اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے گیئر لگائے ہیں نہیں لگائے. بائک چلتی جا رہی ہے، ہم باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں. رستے میں کہیں رکتے ہیں، کہیں بریک لگاتے ہیں، ہمارے شعور کو نہیں ہوتا، ہمارے دماغ کو نہیں پتہ ہوتا. یہ وہ حصہ ہے، دماغ کا وہ حصہ ہے جس کو لاشعور کہتے ہیں، کہ وہ کام جو آپ بار بار کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دماغ ایک چیز کو بار بار سوچتا رہتا ہے تو وہ ہمارے شعور سے لاشعور میں چلا جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ہمارا جسم کرتا رہتا ہے. جیسے بائک ہے، ہم چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح ہی انسان جب منفی پراپیگنڈے کو بار بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ سارا کا سارا ہی گندا ہے. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں اور یہ مولوی ہیں، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اور ایسے فلاں لوگ ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنے معاشرے کو ہی بار بار لعن طعن کرتے رہتے ہیں. اس کا سیم حساب ایسے ہے جیسے یہ ابھی لائٹ چلی جائے، اندر اندھیرا ہو جائے تو سارے بھائی یہ کہنے لگ جائیں لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، مجھے دکھائی نہیں دے گا، میں ایسے ہو جاؤں گا. بس اگر ہم ایسے کرتے رہیں تو کیا یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ختم ہوگا. اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ کہ آپ اپنی جیب سے موبائل نکالیں، ایک چھوٹی سی لائٹ جلا دیں، دوسرا بھائی جیب سے موبائل نکالے، لائٹ جلا دے. یہ ہوتی مثبت سوچ کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، اندھیرے سے آپ نے روشنی کو تلاش کیا ہے. اگر آپ یہ شور مچاتے رہتے اندھیرا ہے، آج ہمارے میڈیا کا اور ہمارا سب کا یہی کردار ہے کہ یہ معاشرہ گندا ہے، فلاں بندہ گندا ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے. بھئی اب کرنا کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. وہاں پہ ڈاکہ ہو گیا، وہاں پہ قتل ہو گیا، وہاں پہ ایسے ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں جزا دیں گے. اگر اچھی نیت تھی نیکی کرتے ہوئے تو اچھی جزا، بری نیت تھی تو بری جزا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسی تمہاری سوچ ہوگی، جیسی تمہاری نیت ہوگی، ویسے ہی تم کام کرو گے. آج اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو اچھے کام کریں گے، بری سوچ ہے تو برے کام کریں گے. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں سب سے مثبت ترین سوچ رکھنے والے تھے. آپ دیکھیں ذرا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا جب سفر شروع کیا تھا تو بالکل اکیلے تھے، بالکل اکیلے. غار حرا سے نکلے، وحی نازل ہو گئی، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اکیلے سفر شروع کیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، کوئی گلے کے اندر پٹا ڈال کے کھینچ دیتا ہے، آپ کو یہاں پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے. یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ کے بدن مبارک کے اوپر آ کے گندی اوجڑی کو پھینک دیتا ہے. جو آپ کی باتوں کو مانتے ہیں ان کو سر عام سزائیں دی جاتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 9 سال تک اس جذبے کے ساتھ اکیلے سفر کرتے رہے. تھوڑے بہت لوگ ساتھ ملتے گئے. 9 سال بعد جا کے سوچا چلو طائف کے اندر جاتے ہیں. طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. ایک سردار کے پاس گئے، اس نے تھوکنا چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نعوذ باللہ. پھر یہ نہ کر سکا، دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا آپ یتیم ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. تیسرے کے پاس گئے تو اس ظالم نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس کو پکڑو. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام زخموں سے چور ہیں، طائف سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پازیٹیو سوچ کتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ملک الجبال آ جاتا ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. ان اللہ قد نظر الیک والی قومک والی ما ردوا الیک. اللہ نے آپ کو بھی دیکھ لیا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے ان کے پاس آئے تھے. آپ کی قوم کو بھی اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور جو انہوں نے آگے سے ری ایکشن دیا ہے نا آپ کو، جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ نے وہ بھی دیکھ لیا ہے.
اتنا ظلم. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے زخموں سے خون رس رہا ہے, زید ان کو صاف کر رہے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر انسان کو پتھر لگے, چھری کا کٹ لگے یا نعوذ باللہ کسی کو گولی لگے اور وہاں سے خون نکلے, اس کی اتنی درد نہیں ہوتی, اتنی تکلیف نہیں ہوتی. درد زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب پتھر لگے, ایک تو چوٹ لگی ہوتی ہے اور دوسرا اگر اس سے خون نکلے. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. ملک الجبال آتا ہے اور آگے کیا کہتا ہے؟ آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو ایسے پیس کے رکھ دوں. اتنا ظلم کیا انہوں نے. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں؟ آج کا میڈیا ہوتا یہ سارے ظالم ہیں, یہ سارے بدماش ہیں, یہ سارے اوباش ہیں, انہیں تمیز ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ان کے پاس مہمان آئے تو کیا کرنا ہے. یعنی اس انداز سے منفی پراپیگنڈا کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مثبت سوچ کے مالک تھے, آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایسا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. آج آپ دیکھ لیں طائف کے اندر آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ, جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کہاں ہے وہ لوگ, کہاں چلے گئے؟ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کے سب سے مثبت ترین آدمی, کوئی منفی پراپیگنڈا نہیں کیا. انہوں نے میری بات کو نہیں مانا, لو اللہ ہی ایک نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, یہ ایک رسول کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, یہ قوم نہیں سمجھ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس قوم کے لیے پر امید نظر آتے ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو یہ اچھی سوچ ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے, ہر وقت. بری سوچ کسی کے بارے میں نہ رکھیں. ہم اتفاق سے اپنے ہی معاشرے سے مایوس نظر آتے ہیں. 2-3 دن ہفتہ پورا اگر آپ خبریں سن لیں گے نا تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, یار میں کیا کروں, میں کس جگہ پہ رہ رہا ہوں, میں کس ملک میں رہ رہا ہوں, میں کس شہر میں رہ رہا ہوں. بھئی آپ کسی ایسے شہر میں نہیں رہ رہے, کسی ایسے ملک میں نہیں رہ رہے جہاں پہ سارے بدماش ہیں. آپ ایک اچھے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ ایک اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں. جب آپ اچھی سوچ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ فرماتے جائیں گے. اتفاق سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, منفی پراپیگنڈا یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ہمیں یہی کچھ بتایا ہے. ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہے کہ اگر آپ واٹر کولر کے ساتھ گلاس لگا دیں نا تو گلاس چوری ہو جاتا ہے. اتنا گندا معاشرہ. لیکن یہ نہیں بتایا کہ واٹر کولر لگانے والے کون ہیں, ہمارے معاشرے کی لوگ ہیں. یہ تو بتایا جاتا ہے نا کہ مسجدوں کے اندر سے جوتے چوری ہوتے ہیں. بعض بھائی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, مسجدوں کے اندر سے جوتے چوری ہوتے ہیں, اپنے ساتھ رکھے پھریں گے, فلاں مسجد سے نہیں جانا ہوتے جوتے چوری ہوندے نے. بھائی وہ کیا امام صاحب کرتے ہیں, وہ کیا آپ کے نمازی بھائی کرتے ہیں؟ یعنی اس انداز سے. اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ مسجد کے اندر جو قالین بچھا ہے, یہ جو پنکھے لگے ہیں, یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ بھی ہمارے معاشرے کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے یہ خرچ کیا ہے اور اس کو تعمیر کیا ہے. یہ کوئی نہیں دکھائے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ دین کی مجلس ہو رہی ہے, یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ قرآن پاک اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سنائے جا رہے ہیں. کیا یہ کوئی بری مجلس ہے؟ پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم اس انداز سے اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں گویا کہ میں یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. نہیں بھائیو, آپ اچھا سوچیں ہمیشہ کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو ایسا کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پہ یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہمیشہ منفی باتوں کو پھیلانا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنے قوم کے لوگوں سے, اپنے لیڈروں سے, اپنے علماء سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے خاندان سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے دوستوں سے اس انداز سے مایوس کر دیا جائے کہ انہیں جینے کی کوئی امید نظر ہی نہ آئے. تو یہ کیا کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ قوموں کو مایوس کر دیا جائے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بوڑھے ہو گئے اور ادھر سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہو کر مصر کے بادشاہ بن گئے. اس کے بعد بھی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے ذرا ایک دفعہ دوبارہ جاؤ, میرا دل کرتا ہے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ
جاؤ ایک یوسف کے بھائی کو بھی لے کے آؤ، لیکن ذرا یوسف کا بھی پتہ کر کے آؤ۔ میں بھولا نہیں ہوں یوسف کو۔ کیوں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس سارے رستے بند ہو جائیں تو ایک رستہ کھلا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا رستہ ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے، میں کیا کروں گا، پتہ نہیں یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں اللہ مجھ پہ ناراض ہے، پتہ نہیں میرے گناہ اتنے ہیں۔ یہ سارے منفی پراپیگنڈے ہیں جو شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ آپ اٹھیں، نہیں، اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑا فضل فرمائیں گے۔ میرے اوپر نہیں احسان کرنا تو کس پر کرنا ہے؟ میں اس کا بندہ نہیں ہوں، میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ اگر اور بھی مخلوق ہوں تو اللہ رب العزت کی زمین پہ تو رہ رہا ہوں نا، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے۔ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالی، آخری بات ہے، اس انداز سے ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا تھا کہ ہمیشہ اپنی نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو۔ جب اوپر دیکھو گے تو تمہاری سوچ کے اندر منفی چیز آ جائے گی کہ فلاں کے پاس ایک کنال کی کوٹھی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کا بزنس بڑا چلتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میری دکان چلتی نہیں ہے۔ یہی چیزیں اگر آپ سوچتے رہیں گے تو اس کائنات میں آپ ذلیل اور رسوا ہو کے مر جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کمانے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، بیچارہ بھیک مانگتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اڈا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے، رزق تو آ رہا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ جب آپ ایسی باتیں سوچیں گے تو انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ویسے ہی اس کو عطا کرتا ہوں۔ سعدی شیرازی جا رہے ہیں، کہتے میرے آگے ایک آدمی تھا، بڑا سوٹٹ بوٹٹ اور بڑے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، لباس بھی اچھا، جوتا بھی اچھا، اور بڑے ٹہل کے جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس جاہل کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں۔ کہتے یہی میں سوچتا ہوا جا رہا تھا، مسجد کے دوسرے دروازے سے جب میں مسجد میں انٹر ہوا تو وہاں پہ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس ٹوٹے جوتے کی شکایت کر رہا تھا، یہاں پہ تو اس کائنات کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس جوتا پہننے کے لیے پاؤں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تو نے تو مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اس انداز سے جب انسان اچھی سوچوں کو سوچتا ہے، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کا ہمیشہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی اچھا گمان ہونا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کو جب بھی موت آئے تو اس کو اللہ رب العزت کی رحمت پہ پورا یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل کریں گے، انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت پہ امیدیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ جب انسان کو امید ہی نہیں ہے، انسان منفی سوچوں کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اوہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ویسا ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان سوچنے سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اسم، بعض بری سوچیں گناہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ بری چیزوں کو نہ سوچتے رہا کرو، بعض یہ سوچیں انسان کو گناہ بھی دلواتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے جب بھی سوچنا ہے تو اچھا سوچنا ہے، اپنے معاشرے سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کا مطالبہ کیا کریں۔ اور اگر آپ کسی بندے کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو یہ نہ کہیں یار مولوی ہوں ہی ہے جنہیں، عموماً میں ویسے بات کر رہا ہوں، تو یہ منفی سوچیں ہیں۔ آپ یہ کہیں نہیں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا، ورنہ اللہ رب العزت نے بڑے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں، بڑے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو جب ہم اس انداز سے اچھی سوچوں کو پھیلائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر درستی آئے گی اور امن پیدا ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ کا مالک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔